بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو سے میں نے آپ کو منی یورپ کی نہ صرف انفارمیشن دی تھی بلکہ یہ بھی پتا تھا یہ مجھے پلیس کیوں اتنی پسند ہے۔ میں ہالینڈ کے کچھ ماڈلز کی آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی تھی، لیکن ماڈلز کمپلیٹ میں نے شیئر نہیں کیے تھے، تو آج میں ہالینڈ کے اور اس کے علاوہ اسپین کے ماڈلز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بات کرتے ہیں ہالینڈ کے واک پلین کی۔ واک پلین کی ہسٹری یہ ہے کہ 1582 میں اسپینش فوجی نے سابق چیپل کے ہولی اسپرٹ کو پیچھے دھکیلا تھا اور ان کے ہاسپٹل کو کنورٹ کر دیا تھا میونسپل فریڈم میں، جو کہ ایک وزنی جگہ ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تولنے کا حق عبادت پر ٹیکس بڑھانے کا حق بن گیا، اور پھر 17ویں صدی سے ہی ٹیکس کو بڑھایا گیا۔ لیکن آج واک پلین ایک چیز میوزیم بن چکا ہے، اور اسی لیے 17ویں صدی سے ہی چیز مارکیٹ واک پلین میں لگتی ہے اور لوگ اپنے ٹریڈیشنل کاسٹیوم میں ہوتے ہیں، اور چیز کے کریئر بھی ہوتے ہیں، چیز کے ویلز ہوتے ہیں۔ تقریباً 160 kg کی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک اسکوائر پلیس پر رکھ دی جاتی ہے، اس کا موازنہ ہوتا ہے یعنی کمپیریزن، اور چیز سیل بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہے منتورن۔ منتورن اصل میں اولڈ سٹی کے میدانوں کا دروازہ تھا۔ 17ویں صدی میں اس کا استعمال سکے بنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس میں 4 کلاکس ہیں جو 38 رنگنگ بیل سسٹم سے بنی ہیں۔ مونتیل بانس تورن یہ بھی ہالینڈ میں ہی ہے۔ پڑوسی قصبے پر حملے کے بعد اس ٹاور کو دفاعی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1606 میں اس نے فوجی کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ڈچ آرٹسٹ ریمبرٹ نے گھنٹیاں بھی شامل کر لی تھیں۔ اس کے بعد بات کروں گی میں ولیج آف آرویلٹے۔ آرویلٹے میوزیم ولیج جو ہے وزٹرز کو ماضی میں ڈبوتا ہے۔ پرانے فارمز ہمیں برنٹ ٹنگر ہوف، سا ملز، میٹل ورک، کلوک ورک کی ورکشاپ ملتی ہیں، یعنی اس گاؤں میں ہمیں ورکشاپس ملتی ہیں، ساتھ ہی یہ ہمیں ماضی میں ڈبوتا ہے۔ یہ ہے ملز فار ملنگ گرینز۔ شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، نہیں، یہ 19 مونومنٹل وائنڈ ملز ہائیڈرولک ڈرینیج کے لیے ہیں، جس سے قابل کاش کام ہوتا ہے، لیکن یہ آج اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ الیکٹرک پمپس آ گئے ہیں۔ ان کی جگہ الیکٹرک پمپس نے لے لی ہے اور انہی سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ ویورز، میں اب آپ لوگ کو آئرلینڈ کے چھوٹے چھوٹے سے اسٹرکچرز کے بارے میں انفارمیشن دوں گی اور اسٹرکچرز دکھاؤں گی۔ گیلیریس اوراٹری بیلی ڈیوڈ میں یہ خیمے جیسی آرکیٹیکچر ماڈل چھوٹی سی، اصل میں عبادت کے لیے کٹے ہوئے پتھروں سے بنائی گئی عبادت گاہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے سینٹ کیونس چرچ اینڈ ٹاور ہے، یہ گلینڈولا میں ہے۔ مڈل ایجز کے شروعاتی وقت میں گلینڈولا ایک اہم ثقافتی مرکز تھا۔ بہت سے عیسائی راہب اپنے عیسائی مذہب کو پھیلانے یہاں سے چلے گئے۔ اس کی تقریباً 33 میٹر لمبی بیلفرائی ہے، جسے ویکنگ کی لوٹ مار کے دوران آبادی میں پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سینٹ پیٹرکس راک یہ بھی آئرلینڈ میں ہے۔ یہ نہ صرف یورپ میں سیلٹک آرکیٹیکچرل اور اولڈ آرکیٹیکچرل کے فن تعمیر کے اہم مقامات میں سے ہے، بلکہ یہ آئرش عیسائیت کے قدیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس اسٹرکچر کے بالکل ٹاپ پر منتورن کے کنگ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسے 1101 میں چرچ کے حوالے کیا گیا تھا، جس نے بادشاہ اور شہزادہ بشپ کے حکم پر کارمیک کارتھائی میں کارمیک چیپل تعمیر کیا تھا۔ ویورز، اب میں آپ کو پرتگال کے پیارے پیارے اسٹرکچرز کی انفارمیشن دوں گی، جس میں ہے تورے دے بیلم۔ یہ قلعہ 2 حصوں میں بنایا گیا تھا، جو ایک ٹاور اور ایک مضبوط قلعہ سے بنا ہوا تھا، جو جہاز کے تیر کی طرح ٹیگس پر جھکا ہوا تھا۔ بہت سے بحری جہاز تورے دے سے نئی دنیا کے لیے روانہ ہوئے، اس لیے اسے ٹرو پروٹیکشن فار دا پورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اوشین پیویلین لسبن یہ ایک ایکویریم ہے۔ یہ ایکویریم بنایا گیا تھا یونیورسل ایگزیبیشن کے لیے 1998 میں۔ یونیورسل ایگزیبیشن 1851 سے یورپ میں ہوئی تھی، جس میں یورپ میں جدید ترین صنعتی پیداوار کو پیش کیا گیا تھا اور یورپی کاروباری جذبے کا عمدہ مظاہرہ ہے۔ جی ویورز، اب میں اس گومیرس کیسل کی بات کروں گی، جو بڑا پیارا سا ہے۔ اس کیسل کے بارے میں مشہور ہے کہ سٹی گومیرس ملک کے نیشنل آئیڈینٹی سے وابستہ ہے۔ یہ پرتگال کے ڈچی کا دارالحکومت تھا، جو اس وقت مشرقی صلیبی جنگوں میں برگنڈی کے ایک نائٹ ہنری سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیٹا
افونس ہنری پرتگال کا پہلا بادشاہ بنا اور اس نے قلعے کو اپنی رائل جگہ بنا لیا، یعنی رائل پلیس بنا لیا۔ اب بات کرتے ہیں دی الگارف کی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بھرپور رومن ماضی کے ساتھ آج الگارف ایک ٹورسٹ ریجن ہے جو اس کے بیوٹیفل کلائمیٹ اور بیچز کی وجہ سے قابل قدر ہے۔ ویورز، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپین کے بڑے ہی انٹرسٹنگ اسٹرکچرز کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ہے ایل اسکوریل۔ ایل اسکوریل مادرڈ میں ہے۔ رائل پیلیس اسکوریل مادرڈ سے 50 کم فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا بنیادی تعمیراتی منصوبہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی سے متاثر ہے۔ 16ویں صدی میں کنگ فلپ II نے ایک پینتھیون، ایک بیسیلیکا، ایک کانوینٹ، ایک اسکول اور ایک لائبریری کا اضافہ کیا جس میں تقریباً 35,000 کتابیں موجود ہیں۔ اسکوریل کے اندر بادشاہوں اور ملکہ کے 26 مقبرے ہیں اور ساتھ ہی تقریباً 7,000 آثار ہیں۔ یہ عمارت سنہری دور میں کیتھولک اسپینش بادشاہت کی نظریاتی اور فنکارانہ شان کی علامت ہے۔ ویورز، میں اب اس خوبصورت سی جگہ پیلس نما پلیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ڈان کیزیتا آف لا منچا ہے یہ۔ ڈان کیزیتا اور اس کے وفادار ساتھی سنچا پانزا نے لا منچا کے میدانوں کو عبور کرتے ہوئے 1605 میں سرونٹس کے لکھے ہوئے ادبی شاہکار کا حوالہ۔ ان کے پیچھے وائنڈ ملز ہیں جو نائٹ فائٹ کو انصاف دلانے کے لیے لڑتی ہیں۔ یہ ناول پرانے اور عالی شان ادبی نظریات اور اسپینش گولڈن ایجز دور کے سوشل اسٹرکچرز کی پیروڈی ہے۔ ویورز، اب میں آپ کو اسپین کے اس بل سرکولر ایریا کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت ہی مشہور ہے۔ اس کا نام ہے پلازا دے تورس۔ روایتی کوریدا کے دوران 3 میتادورز 6 بل کو مارتے ہیں، لیکن کیسے؟ ایک پروسیس ہے مولیتا۔ اس میں ریڈ کیپ کا استعمال کرتے ہوئے جانور کو تھکا دیا جاتا ہے۔ پھر میتادور بیل کو اپنی تلوار کندھے کے بلیڈ کے درمیان رکھ کر دل پر ضرب لگاتا ہے۔ کچھ لوگ اس تماشے کو وحشیانہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ورثہ یا یہاں تک کہ آرٹ کی شکل کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ پلازا دے تورس سیویلینا میں آج بھی منعقد ہوتی ہے۔ ویورز، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ بل ہوتی ہیں، ان کو ریڈ کلوتھ دکھاتے رہتے ہیں اور ان کو تھکا دیتے ہیں، اور میٹاڈور یعنی کہ جو آدمی ہیں وہ اپنی تلوار سے ان کے دل پر ضرب لگاتے ہیں، یعنی ان کے دل پر وار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تماشا ہوتا ہے اسپین میں ایک سرکولر ایریا میں، جسے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے وحشیانہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ آج بھی منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گی کولمبیس مونیومنٹ کی۔ یہ بارسلونا میں ہے۔ 1888 میں بارسلونا میں یونیورسل ایگزیبیشن کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کولم کرسٹوفر کولمبس کے لیے ایک خراج عقیدت کے طور پر بنایا گیا تھا، کیونکہ کرسٹوفر نے وہ پہلا یورپی تھا کرسٹوفر جس نے انڈس چوٹی کو مغرب سے کے راستے تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، جسے بارسلونا کی بندرگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ ایریا کافی انٹرسٹنگ تھا، یہ ماڈل، بٹ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو اس وقت اس کا کچھ سیٹ اپ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ہم صحیح طریقے سے شوٹ نہیں کر پائے اور نہ ہی اس پہ ہم ورک آؤٹ کر پائے، ورنہ ورک آؤٹ کرنے کے بھی یہاں کئی طریقے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہے لا سنتا ماریا۔ لا سنتا ماریا ایک کیراویل ہے جو نسبتاً چھوٹا جہاز ہے جس میں نیویگیشن آسان تھا بلند سمندروں پر۔ یہ یورپین کی ایک جینیس ایجاد ہے۔ 70 سال پہلے ایک زینگ چائنیز کے پاس بہت بڑا بحری عملہ تھا، تاہم کوئی بڑی دریافت اس سے منسوب نہیں، تو یہ یورپین کی ایک بہت اہم ایجاد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس زیارت گاہ کے بارے میں بتاؤں گی، کیتھیڈرل آف سینتیاگو دی کمپوستیلا۔ یہ سینتیاگو دی کمپوستیلا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سینتیاگو دی کمپوستیلا کیتھیڈرل اس جگہ بنایا گیا تھا جہاں جیزس کرسٹ کے ایک بہت بڑے ماننے والے ایک سینٹ جیمز کے آثار ملے تھے۔ روم اور یروشلم کے ساتھ مل کر یہ سائٹ عیسائیوں کے اہم مقدس مقامات اور زیارت گاہوں میں سے ہے، یعنی یہ جگہ کرسچنز کی ادبی عبادت یا زیارت گاہ کہلاتی ہے، جو اسے
بہت ہی عقیدت کے طور پر اور بہت مقدس زیارت گاہ کے طور پر اس میں دیکھتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہالینڈ کے، پرتگال کے، آئرلینڈ کے اور اسپین کے کافی سارے ماڈلز شیئر کیے ہیں، ان کی انفارمیشن دیا آپ کو۔ کافی انٹرسٹنگ ماڈلز تھے جو کہ ہوپ فلی آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔